अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 अप्रैल बरोज पी अमेरिका के 200 से जायद तैयारे मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं। हजारों की तादाद में फौजी, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर और भारी असला इस वक्त ईरान के इर्द गिर्द जमा किया जा रहा है। तो क्या अब अमेरिका फुल फ्लैज इन्वेजन करने जा रहा है, इन्वेड करने जा रहा है, ईरान को खर्क के जजीरे पर कब्जा करने जा रहा है, या क्या होने जा रहा है? अब्बास अराक्ची रूस पहुंच चुके हैं। क्या प्लान बन रहे हैं, क्या नए प्रपोजल सामने आ रहे हैं? एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। फिर सिंध से जरदारी के गुंडा राज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद में छोड़ देना, सिंध दूर है, क्या होता है सिंध के अंदर, कितने जुल्म होते हैं, किसी को हवा भी नहीं लगती। और सिंध के डायनामिक्स ऐसे हैं, वहां की सहाफत ऐसी है, वहां पे कुछ सहाफत कर नहीं सकता, करे तो नाजम जोखियो जैसे हाल होता है। और बेशुमार लोग हैं, वहां से चीजें रिपोर्ट नहीं होती। मैं जरा इस्लामाबाद के अंदर जहां से रिपोर्ट होती हैं, वहां पे टाउट किस तरह से पागल हो चुके हैं और टाउटों को किस तरह से गशी के दौरे पड़ रही हैं, धमाले डाल रहे हैं, उस हवाले से भी जरा बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं जरा सबसे पहले ईरान के हवाले से 2 मिनट के अंदर चीजें आपके सामने रख लूं, फिर मैं आता हूं पाकिस्तान के मामलात की तरफ। सबसे पहले खबर यह है, पहली दफा हो रहा है 2003 के बाद, 2003 के बाद पहली दफा हो रहा है कि जब 3 यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। जब इराक वार लगी थी उस वक्त इस तरह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकन फौज और अमेरिकन नेवी, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के अंदर आए थे। उसके बाद अब पहली दफा है जंग लग के सीज फायर भी हो चुका है, लेकिन सीज फायर के दौरान ही इतनी बड़ी तादाद के अंदर, यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर आमतौर पे 5000 से ज्यादा फौजी जो हैं वो अमेरिका के मौजूद होते हैं। 3 से 4 महीनों का साजो सामान, असला, फ्यूल, खुराक जो है वो भी होती है, और बाकायदा इनके अंदर हॉस्पिटल भी बने होते हैं, खुराक भी होती है, जिम बने होते हैं, रहने की पूरा एक ऐसे समझ लें कि एक तैरता हुआ शहर होता है। अब 5000 बहुत बड़ी आबादी होती है, तो तैरता हुआ 3 ऐसे जहाज जो हैं वो हैं। ये तकरीबन 14 एकड़ जो है वो रकबा, अगर जमीन के एतबार से देखा जाए तो 14 एकड़ से जायद का रकबा बनता है, जो समंदरों के अंदर तैरता हुआ फिर रहा है। 846 मिसाइल ट्यूब्स हैं और डिस्ट्रॉयर्स हैं, 200 प्लस 200 प्लस एयरक्राफ्ट हैं इसके अंदर, और यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसके अंदर सबमरीन्स हैं। मुकम्मल तौर पे फुल फ्लैज असला ही असला है, जहाज ही जहाज है, मिसाइल ही मिसाइल है, जो इस वक्त ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मामला हो गया ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान, फिर मस्कत, फिर दोबारा पाकिस्तान, और इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अब्बास अराक्ची साहब रूस पहुंच चुके हैं, और जहां पे उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होने जा रही है। और साथ ही अब्बास अराक्ची से जो बताया, जो उनके अभी रिसेंट दौरे हुए हैं, Foreign Minister Abbas Araghchi says Iran and Oman have agreed to keep up consultation on the Strait of Hormuz via expert level meetings। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे एक और अमेरिकन मीडिया की खबर है, वो भी आपके सामने रख दूं। ईरान ने मुज़ाकरात में नई तजावीज़ पेश कर दी हैं, पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ अमेरिका को भी मिल गई है। ईरान कहता है पहले अबनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर मुआहदा किया जाए, बाद में जोरी मुज़ाकरात किए जाएं। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक अमेरिका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जोरी हथियार हासिल करने से रोके। अमेरिकी मीडिया ने हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप के ज़ेर सदर इजलास आज मुतवक्की है, जिसमें अगले मरहले के बारे में हिकमत अमली पर गौर होगा। और सिचुएशन रूम के अंदर ट्रंप जो है वो आज इस हवाले से मीटिंग जो है वो बुलाने जा रहे हैं। ईरान कहता है पहले जो आप नाकाबंदी है वो खत्म करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमसे बात कर ले। ये अगर मामला बड़ा है, ये ज़ाहिर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला, तो ये किसके पास जानी चाहिए, कितने अरसे के लिए इस पे काम नहीं होना चाहिए, या किसकी निगरानी में होना चाहिए, ये चीजें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। जबकि जाहिर है अमेरिका का मंसूबा यही है कि ईरान को बातों में लगा के रखे, मजीद ईरान का नुकसान करे
اور ایران کو پھر دبا کر گردن پر پاؤں رکھ کے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ پھر ہم ڈیل کریں, ہم اتنا مجبور کر دیں. کیونکہ میرے سامنے ایک اور خبر ہے. A source close to Mohammed Bakr Kalibaf says US fuel tanker activity is increasing in Jordan and Saudi Arabia alongside reported transfers of ground forces to Kuwait. پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایئر کرافٹ کیریئر آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹی مزید سعودی عرب کے اندر, جارڈن کے اندر, کویت کے اندر فوجی ڈپلائی کرنے کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہیں. اور ایرانی کچھ, بہرحال یہ کچھ لوگ میٹر نہیں کرتے, لیکن ایران کے اندر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں پاکستان پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ پاکستان ہمارا اچھا دوست ہے, لیکن کیا پاکستان ہمیں چوز کرے گا؟ الٹیمیٹلی پاکستان امریکنز کے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا آیا ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے. تو لہٰذا ہمیں پاکستان پر کتنا اعتماد کرنا چاہیے, کتنا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. چلے ان چیزوں کو ہم اگلے ویلاگز کے اندر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. ذرا میں سندھ کی بات کر لوں, پھر اسلام آباد کی طرف آتا ہوں. سندھ کے جناب وزیر تعلیم ہیں, وزیر تعلیم ہیں سردار علی شاہ, فرماتے ہیں کہ یہ جو سندھ کے دئی علاقوں کے اندر بچے ہیں نا, سندھ کا برا حال ہے, بیڑا گرک ہے. مجھے نہیں پتا, جو سندھ سے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے. آپ میں سے جو پنجاب سے دیکھ رہے ہیں, جو خیبر پختونخوا سے دیکھ رہے ہیں, جو اوورسیز ہیں, کتنے لوگوں نے سندھ کا سفر کیا ہوا ہے, ایون کراچی کا بھی کیا ہوا ہے. تو کراچی کا بھی بیڑا گرک ہے, کراچی کا بھی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. بندہ کہے کہ بڑا خوبصورت شہر ہے, ایسا اس کا بیڑا گرک ہے. لیکن اگر آپ نے سندھ کا نہیں کیا ہوا, میں نے کیوں کیا ہے, تو آپ کو اندازہ ہی نہیں نہ ہو سکتا سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے, کس طرح کی زمین ہے وہاں پہ, یا کس طرح سے لوگ, اور کتنے چھوٹے گھر, اور کس طرح سے وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے. کہتے ہیں اچھا ہے کہ دئی سندھ کا بچہ اے آئی سے بچا ہوا ہے, کلہاڑی چھوڑ کر اچانک کمپیوٹر پکڑے گا تو اسے دقت ہوگی. کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے کہ اچھے سکول نہیں ہے سندھ کے اندر, ٹیکنالوجی نہیں ہے. کہتے ہیں سندھ کا بچہ جس کا باپ کسان ہے, مزدوری کرتا ہے, اور اگر اس کا بیٹا اے آئی پکڑ لے گا, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یعنی ٹیکنالوجی, لیپ ٹاپ, موبائل, تو پھر اس سے وہ ہضم نہیں ہوگی. یہ ہے زرداری کا گنڈا راج. یعنی سندھیوں کو دور رکھو, تعلیم سے دور رکھو. اگر ان بیچاروں کے پاس تعلیم آ گئی تو پھر سائیں کا اقتدار جو ہے وہ بہ جائے گا. سائیں کا اقتدار جو ہے پھر وہ نہیں بچے گا. جب تک لوگ جاہل ہیں, لوگوں کو وسائل نہیں دیے ہوئے, تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے, کیونکہ جس کے پاس تعلیم ہے وہ تو باغی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی انسان ہوں, تم بھی انسان ہو, میں بھی اشرف المخلوقات ہوں, تم بھی اشرف ہو, تو پھر میں تمہارا نوکر کیوں بنوں, میں تمہاری غلامی کیوں کروں. اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ. اور سندھ کے پورا, آپ سندھ کو پڑھے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو, علاقوں کا نہیں پتا, وہاں کے ماحول کا نہیں پتا, کہ اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں, اس طرح کے ظالم لوگ تو لوگوں کو پاس تک نہیں بھٹکنے دیتے تعلیم کے. بہرحال چھوڑ دیں, یہ سلسلہ اس ملک کے اندر یہی چلتا رہے گا. سپریم کورٹ, چند دن پہلے خبر آئی کہ چیف جسٹس اصول کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. جو 5 ججز کا ٹرانسفر ہونا ہے اس کی مخالفت کر رہے یا خان صاحب. آج خبر سن لیں. سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ایمان مزاری کی سزا معطل کرنے کی درخواست اعتراض کے ساتھ واپس کر دی. انہوں نے کہا بھائی یہ جو اس کے اندر آپ نے پاور آف اٹارنی لگائی ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے, اور باقی معاملات بھی. پہلے اتنے دن معاملہ پینڈنگ رکھا, اب انہوں نے مسترد کرا کے درخواست واپس کر دی. انہوں نے کہا بھائی نہیں, یہ نہیں درخواست لگ سکتی, اس کے اندر ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یعنی کیڑے نکالنا شروع کر دیے. اب ایمان مزاری ہو, ہادی علی چٹھا ہو, یہ وکیل ہیں, بڑے اچھے وکیل ہیں. چیف جسٹس صاحب اگر چاہیں تو اس معاملے کو دیکھ سکتے تھے, لیکن ایکٹنگ کرنی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نہیں چاہتے 5 ججز کا, یہ سیاسی معاملہ ہوگا, یہ دباؤ, یہ بلیک میلنگ, عدلیہ کی آزادی, راستے بند بھی ہوں تو سپریم کورٹ کھلی ہوگی, 2 سے زائد کیس نمٹا دے گی. لیکن جو کیس لگانے والا ہوگا, جس سے پتا چلے گا کہ واقعی آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں, واقعی آپ آزاد ہیں, وہ کیس ہم نے لگائیں گے. چھوڑ دیں, چیزیں کافی میرے پاس ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب, میں نے کہا نا کہ ٹاؤٹ اسلام آباد میں کیسے پاگل ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, المیہ یہ ہے, سندھ کے اندر لوگ رپورٹ نہیں کر سکتے, رپورٹ کرنا چاہتے ہیں, مسائل بھی اتنے ہیں. وہ اگر وہ رپورٹ کریں
اگر وہ رپورٹ کر رہے تو وہ 10 سال تک بھی رپورٹ کرتے رہے، ان کے پاس خبریں ختم نہ ہوں. سندھ کے اندر اور باقیوں کے اندر اتنے مسائل ہیں، بلوچستان کے اندر اتنی خبریں، لیکن اسلام آباد کے اندر کیونکہ ٹوٹی کرنی ہے، بڑے بڑے گھر بنانے ہیں، اور ظاہر ہے کامیابی کا راز ہی ٹوٹی ہے، ورنہ تو اس طرح ذلیل ہوں گے. کون سی صحافت؟ اچھا ذرا سنیں، وی لوگ کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، لیکن انصار عباس صاحب کہتے ہیں 8 بجے کا انقلاب، کہتے ہیں پاکستان کے اندر انقلاب آ گیا. شہباز شریف صاحب پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آگے ہیں. یہ جو پیٹرول مہنگا ہے نا، یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے نا، اور لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے نا، جو 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ گرمی ہے، لوگ نکلتے ہی شام کے وقت ہے، لیکن شام کو مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. تنقید نہیں کر رہے بھائی، تعریف کر رہے ہیں. رات 8 بجے بازار بند کرنے کے فیصلے سے ہمارے معاشرے میں ایک واضح اور مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہ فیصلہ اگرچہ بظاہر معاشی مجبوریوں خصوصاً پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے ہوئے قیمتوں کے باعث کیا گیا ہے، لیکن اس کے اثرات صرف معیشت تک محدود نہیں رہے بلکہ سماجی اور اخلاقی سطح پر بھی اس کے خوشگوار نتائج سامنے آ رہے ہیں. رات گئے بلا وجہ بازاروں میں کسی ایک بہانے یا کسی دوسرے بہانے گھومنے پھرنے کی بجائے محسوس کیا جا رہا ہے کہ لوگ اور خصوصاً مرد حضرات اور نوجوان اپنی فیملیز کو زیادہ وقت دے رہے ہیں. بہت سی فضول خرچیاں ختم ہو گئی ہیں. سب سے پہلے اگر توانائی کے پہلو کو دیکھا جائے تو رات گئے تک کھلنے والے بازاروں کی بندش سے بجلی کے استعمال میں نمایاں کمی آئی ہے. بہرحال لمبی چوڑی وہ کہہ رہے شاہ کا دربار سلامت رہے. ہم ٹوٹ زبان سے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، بوٹ پالش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی آپ قتل بھی کر دینا، ہم کہیں گے بھائی ملک کے اچھے، بہت اچھا، یہ ظالم بندہ تھا، اس کو مر جانا چاہیے. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے واش روم بھی کر دیں گے نا، ہم کہیں گے کیا سادہ بندہ ہے، لیٹرینوں میں نہیں جاتا، واش روموں میں نہیں جاتا، اچھا ہے، سادہ بندہ ہے، زمین سے جڑا ہوا ہے. سڑک پہ کھڑے ہو کے اس نے واش روم کر دیا. اس طرح کے لوگ سیدھی گولیاں بھی مار دو آپ کو کہ ہاں بہت اچھا ہے بھائی، نشانہ کتنا اچھا ہے، باقی چھوڑے، بندہ مار دیا، پھڑکا دیا، نشانہ اچھا ہے بھائی. اسی طرح کی پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اس طرح کے لوگ جو ناسور ہیں اس دھرتی کے لیے، جو ٹوٹی کے اندر اپنے سارے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.